تو کیا میری یہ ڈیوٹی جو ہے میں چھٹی پہ جا رہا ہوں وہ اس کو فل کر دے گا. تو خداوند یسوع مسیح اگر ہم کہتے ہیں یہ سبسٹیٹیوشن ڈیتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو میرا گناہ تھا مجھے اس کے لیے مرنا تھا اور خداوند یسوع مسیح کی سبسٹیٹیوشن ڈیتھ جو ہے وہ میری جگہ پہ مر گیا ہے تاکہ میں بچ جاؤں. اور اسی لیے ہم جب ایمان لاتے ہیں ایمان کے وسیلے سے ہم راست باز اس میں گنے جاتے ہیں. اور جب راست باز گنے جاتے ہیں تو پوزیشنلی یہ لفظ بڑا ضروری ہے پوزیشنلی ہم راست باز اس میں ٹھہرائے جاتے ہیں. ہمیں یہ حق مل جاتا ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جب وہ کہتا ہے کہ ہم بیٹے اور بیٹیاں بن جاتی ہیں اور یہ حق ہمیں اس کی طرف سے دیا گیا ہے. اب اس میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ forgiveness of sin جو ہے یہ جسے معافی ہم کہتے ہیں اسی خداوند نے اس کو پہاڑی وعظ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. اگر ہم کہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے معاف کیا ہے اور میں اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو میری معافی کہاں ہے؟ بعض دفعہ کسی نے کہا کہ جس طرح تم اپنے آپ سے محبت کرتے ہو اپنے پڑوسی سے یا اپنے جاننے والے سے جو آپ کا دشمن بھی ہے اس سے بھی پیار کرنا ہوگا. Very difficult thing. Same thing. اگر ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے معافی دی ہے میرے گناہوں کو معاف کیا ہے کیا ہم جو سمجھتے ہیں ہم کہ ہمارے خلاف کسی نے گناہ کیا ہے ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں؟ اسی جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ بہت ایسے خداوند یسوع مسیح کی موت جو ہے بعض دفعہ یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے تو وہ ساری دنیا کے لیے سلیب پہ مر جائے. کہتی ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت کی تو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ. تو یہ جو ہر ایک دنیا کے شخص کے لیے ہندو ہو مسلمان ہو جو بھی ہو ایسی بات نہیں ہے. بہتوں کے لیے جو اس پہ ایمان لاتا ہے وہی اس کا مخلصی کا حقدار ہے دوسرا ہے. اسی لیے مسیح نے کہا میرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ تمام دنیا کے لیے ہے کہ تمام دنیا کے مذاہب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں everybody is equal everybody will get there یہ پہاڑ ہے جس پہ ہر کوئی چڑھ رہا ہے اپنا اپنے راستے سے جا رہا ہے ایسی بات نہیں. میں اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ کیا سارے مذاہب جو ہیں وہ خدا تک جاتے ہیں یا پہنچتے ہیں یا نہیں. آپ نے وہ سنا ہوگا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ایسا نہیں. اور جب یہ بات ہے خداوند یسوع مسیح کی موت جو ہے وہ ان کے لیے ہے جو اس پہ ایمان لاتا ہے تو پھر یہ جو ایٹرنل سیکیورٹی جسے ہم کہتے ہیں ایشورنس جو ہے کہ کیا واقعی میرے گناہوں کی معافی جو ہے وہ مجھے ملی ہے یا نہیں. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے شک ہے اس میں ایمان یہی ہے کہ میں دیکھتا نہیں ہوں میں پہچانتا نہیں جانتا نہیں لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس ہے. اب جب ہم خداوند یسوع مسیح کی موت پہ دیکھتے ہیں تو وی سی بیکورڈ 2000 سال پہلے کیا ہوا. وہ جو مسیح سے پہلے لوگ تھے وہ آگے کی طرف دیکھتے تھے کہ کیا ہوگا. اور یہ جو چیز ہے اس کو یاد رکھنے کی بات یہ کہ یہ جو اشا ہے اشربانی ہے اس کی موت ہے. جب ہم اس کو اس میں شامل ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں پہچان کرتے ہیں اپنے آپ کو پرکھتے ہیں تو ہم پیچھے 2000 سال پہلے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو بے گناہ تھا میرے گناہوں کے لیے ہوا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کیسا بھی گناہ کیوں نہ ہو حال کا ہو ماضی کا ہو مستقبل کا ہو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے صلیب کے وسیلہ سے معافی ملی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں. جب ایماندار ہیں تو ایمانداری کے کام بھی کرتے ہیں. اگر راست باز ہیں تو راست بازی کے کام کرتے ہیں. اگر راست باز نہیں ہے تو راست بازی کے کام نہیں ہوتے. اب ایک اور سوال ہے جو عام طور پہ ڈسکشن میں آ جاتا ہے کہ
ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرتے ہیں تو کیا نیکیاں کرنی چاہیے یا نہیں؟ اب یعقوب کے خط میں یہ لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے ہوتا ہے. اور یہ مثال ایک طرف وہ کہتا ہے ایمان جو ہے اعمال کے بغیر ہوتا ہے، ایک طرف کہتا ہے ایمان کی ضرورت ہے، اعمال کی ضرورت بچنے کے لیے نہیں. How we solve it? Let me solve for you. It is like this. ایمان جو ہے تو خداوند یسوع مسیح کی موت پہ، صلیب پہ، خوشخبری پہ اور خوشی کی خبر یہی ہے کہ مسیح میرے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. جب ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو ہم ایماندار بن جاتے ہیں. اور ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمانداری کے کام کرے. وہ یہ ہے نیکی، پرہیزگاری، محبت اور روح کے پھل جو ہے وہ پوری لسٹ دی گئی ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے گا. یہ باب ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایمان کے وسیلے سے راست باز بنتے ہیں، ہم اعمال سے کبھی راست باز بن نہیں سکتے کیونکہ ہم میں اتنی نیکیاں ہیں نہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے یا کوشچن ہے، اس کا حل یہی ہے کہ ایمان کے وسیلے سے راست باز ہیں، اور جب راست باز ہیں تو کیوں نہ دیں ایمان. اور وہ جو یعقوب کہتا ہے کہ امان اعمال کے بغیر مردہ ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ہم امانی کرتے رہیں، اگر ایماندار بن کے امان کی بری باتیں کرتے رہیں گے تو ایماندار کہاں سے ہوئی جی؟ اس لیے لازم ہے اس کا حل جو ہے وہ نیکی ہوگا، راست بازی ہوگا، کیونکہ ہم ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گئے. یہ تھیالوجی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے انڈرسٹینڈنگ کا، بعض دفعہ ہم بلیو کر رہے ہیں، تھوڑا شک لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ that's what Christianity is all about. If you get it, then we cannot become righteous due to our ability, good works, نیک ایمان, good deed. We cannot. سب نے گناہ کیا اور خدا کے فضل سے ہم سب گناہگار ہیں، لیکن ایک ہی بے گناہ تھا جس کے وسیلے سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں کہ اس کی اس قربانی پہ، صلیبی موت پہ، خوشخبری پہ ایمان لانے کے وسیلے سے. خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری وہاں پہ جہاں پہ بدخبری ہے. بدخبری ہے کہ we are sinners، ہم گناہگار ہیں اور گناہگار کی سزا موت ہے. اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ جو بے گناہ تھا میری اور آپ کی خاطر مر گیا تاکہ ہم بچ جائیں. یہ خوشی کی خبر ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم مسیح میں چنے گئے، ہم مسیح کے وہ لوگ ہیں جو خدا کے مطابق عبادت کرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، جو کچھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہمارا چلنا پھرنا دے. وہ اسی طریقے سے ہے کیونکہ ہم اس پہ ایمان لانے کے وسیلے سے راستہ دے جاتے ہیں. اور جب ہم اس اشیاء میں اس قربانی کی جب مسیح نے کہا یہ میرا بدن ہے، سمبالک طور پہ رکھا جاتا ہے، میری ریممبرنس کے لیے، یادگاری کے لیے کرتے رہنا، تو پھر یہ ہے کہ میں جب اس تخت کے سامنے آتا، اس ٹیبل کے سامنے آتا، اس رفاقت یونی اور یگانت میں شامل ہوتا ہوں، تو میں ایک ایماندار کس لیے سے آتا ہوں کہ میرے گناہوں کا کفارہ دینے والا جو ہے اس نے دسترخوان کیا ہے، میں اس کو شامل کرتا ہوں. یہی چیز ہے کہ جہاں پہ یہ ہے کہ اب یہ ڈرامہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ پکڑوانے کا وہ اپنا اصلاح کرتے ہیں، جہاں پہ عطر جو ہے وہ توڑا جاتا ہے، عسکر یوتی آتا ہے، پھر وہ دعا کے لیے گتسمنی میں جاتے ہیں. گتسمنی میں واقعہ کیا ہوتا ہے؟ I will pick up from actually from there and I will tell you how to come to that stage of ہم کا شکر طریقاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، وقت کے لیے، موقع کے لیے، آج کے دوست کے لیے دعا کرتے ہیں. اور دفعہ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں. توفیق دے کہ ہم یہ پہچان کرتے کہ ہر چیز کے طرف سے ہے اور ہمارے فائدے
خالی سب کے لیے اللہ ہماری بات کو تو اپنا کرے. آمین.